بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر، تو آپ نے کہا کہ کون ہے میرے مددگار اللہ کی راہ میں؟ کہا حواریوں نے کہ ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کی، یعنی اللہ کے دین کی، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور آپ گواہ ہو جاؤ، یعنی اے نبی آپ گواہ ہو جائیے کہ ہم سر جھکائے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکائے ہوئے ہیں۔ فلما، تو یہ لما جو ہے ظرف زمان ہے، جس میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے، جس کا جواب کیا ہے کہ من انصاری الی اللہ، تو شرط اور اس کے بعد جواب شرط، یعنی اس کا جواب، تو شرط جو ہے لما اور جواب شرط من انصاری الی اللہ۔ ہم ضمیر سے مراد بنی اسرائیل ہے، منہم الکفر، یعنی ان سے کفر کو محسوس کیا، تو کس سے محسوس کیا؟ تو بول رہے ہیں کہ مراد بنی اسرائیل ہے، یعنی جب ان کی طرف سے جھٹلانے کو سنا اور ان کے قول عزیر ابن اللہ، یعنی نعوذ باللہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اس طرح کی بات کو سنا اور ان سے ایسے آثار یعنی علامتوں کو دیکھا جو کفر پر دلالت کرتے تھے، تو کلام کے اندر حذف کے ساتھ اختصار ہے، یعنی یہاں پر کچھ چیزیں محذوف نظر آتی ہے اور اختصار کے ساتھ کلام ہے، سابقہ کلام اس کے حذف کے اوپر یعنی محذوف ہونے پر دلیل ہے، دلالت کرتا ہے۔ تقدیر کلام یوں ہے، تقدیری عبارت اس طرح یہاں پر یعنی جو مقدر مانی جاتی ہے نحویوں کی اصطلاح میں، تو کہہ رہے ہیں فولدت مریم عیسیٰ وکلم عیسیٰ قومہ فی المہدی وبلغ الکمال حتی صار نبیا عالما بالتوراۃ والانجیل ودعا الناس الی الہدی واتى بالمعجزات المذکورات وانکرہ بنو اسرائیل وکذبوہ واتوا بما يدل على الکفر فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، یعنی حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، جس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں یعنی گہوارے میں جھولے میں اپنی قوم سے کلام کی بات کیا اور کمال پر فائز ہوئے، کمال کے درجے پر پہنچے، یہاں تک کہ وہ نبی ہوئے جو تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ آپ نے لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دی، مذکورہ معجزات دکھائے، یعنی جو ابھی اس سے پہلے معجزوں کا تذکرہ ہوا وہ دکھائے، بنو اسرائیل نے آپ کا انکار کیا اور تکذیب کیا، نے آپ کو جھٹلایا، اور ایسا طرز عمل کیا، ایسا طریقہ اختیار کیا جو کفر پر دلالت کرتا ہے، یعنی کفر کو بتاتا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو محسوس کیا تو فرمایا کون ہے میرے مددگار؟ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، یعنی جب کفر کو محسوس کیا تو فرمایا کون ہے میرے مددگار؟ نافع نے انصاری جو یہاں پر آیا من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار، تو نافع نے جو ہے انصاری کی یا کو فتحہ کے ساتھ پڑھا ہے، زبر کے ساتھ، یعنی انصاریہ پڑھا ہے، باقی قراء نے سکون یعنی جزم کے ساتھ پڑھا ہے انصاری۔ یہاں الا جو ہے اللہ، الا جو ہے مع کے معنی میں ہے، ساتھ، سنگت، جس طرح اس آیت کریمہ میں لا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، یا پھر الا جو ہے فی یا لام کے معنی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کی راہ یا اس کی رضا کی خاطر میرا کون مددگار ہے،
یعنی کون میرا مددگار ہوگا اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے والا ہو، یا اس نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لانے والا ہو، پورا کرنے والا ہو، یا اس کو ساتھ ملانے والا ہو۔ حواری، قال الحواریون، تو حواری سے مراد خالص دوست ہے، اخلاص والے، خلوص والے دوست ہیں۔ یہ حور سے مشتق ہے، یعنی وہاں سے یہ نکلا ہے، حور سے حواری، اس کا معنی ہے خالص سفیدی، پیور سفیدی جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات 3 مرتبہ ارشاد فرمائے جب آپ نے لوگوں کو غزوہ خندق میں دعوت دی، بلایا، ہر مرتبہ حضرت زبیر بن عوام نے لبیک کہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، میرا حواری جو ہے زبیر بن عوام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، متفق علیہ۔ قاموس میں ہے کہ حواری سے مراد مددگار یا انبیاء کا مددگار، یا اور دھوبی اور گہرا دوست ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو دین میں، یعنی ان کے ساتھیوں کو دین میں ان کے خلوص نیت اور آپ کے مددگار ہونے کی وجہ سے حواری کہا گیا، ان کی اچھی نیت اور مددگار ہونے کی وجہ سے حواری کہا گیا۔ اس قسم کا قول حضرت حسن اور سفیان کا بھی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا، ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ یہ لوگ بادشاہ تھے جن سے آپ نے مدد طلب کی تھی، یہ یہودی تھے، انہیں حواری اس لیے کہا گیا کہ کیونکہ وہ سفید لباس زیب تن کرتے تھے، سفید لباس پہنتے تھے۔ ابن جریر نے ابی ارطات سے ایک روایت نقل کی ہے کہ یہ لوگ دھوبی تھے جو کپڑے دھوتے۔ ضحاک نے کہا کہ انہیں یہ نام دل کی صفائی کی وجہ سے دیا گیا کیونکہ وہ گناہوں سے پاک تھے۔ ابن مبارک نے کہا کہ انہیں یہ نام اس لیے دیا گیا کہ ان پر عبادت کا اثر اور اس کا نور عیا تھا، یعنی روشن تھا، واضح تھا۔ عربوں کے نزدیک حور کا اصل معنی سفیدی کی زیادتی ہے، زیادہ سفید ہونا۔ قلبی اور عکرمہ نے کہا کہ اس سے مراد صوفیہ اکرام ہیں، یہ کل 12 افراد تھے۔ روح بن قاسم نے کہا کہ میں نے قتادہ سے حواریین کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو خلافت کے لائق ہوں۔ انہی سے ایک قول یہ بھی مروی ہے، روایت ہے کہ حواری سے مراد 2 وزراء ہیں، حواری سے مراد وزراء ہیں۔ مجاہد اور سدی نے کہا کہ یہ مچھلی کے شکاری تھے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ یہ ملاح تھے۔ اب نحن انصار اللہ، مطلب ہم اللہ کے مددگار، مطلب یہ کہ اللہ کے دین کے حمایتی ہے، مددگار ہیں۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، اس روز گواہی دینا جس روز رسول اپنی قوموں کے حق میں اور ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی چیز ہے۔ واشہد بأننا مسلمون، گواہ رہیے اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 53۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل فرمایا اور ہم نے تابعداری کی رسول کی، تو لکھ لے ہمیں، یعنی حق پر گواہی دینے والوں کے ساتھ، لکھ لے ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ تو اس سے مراد جو ہے آسمانی کتابیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا، تو اس سے مراد جو ہے اس آسمانی کتابیں یعنی انجیل اور دوسری کتب ہیں، دوسری کتابیں ہیں۔ یہاں رسول سے مراد واتبعنا الرسول، کہ ہم نے رسول کی پیروی کی، تو یہ رسول سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے جو بھی ہمیں حکم دیا، یعنی ہم تیری وحدانیت کی اور تیرے انبیاء کی، نبیوں کی صداقت کی گواہی دینے والے ہیں۔ عطا نے کہا کہ یہاں شاہدین سے مراد انبیاء ہیں، شاہدین یا ہمیں لکھ لے گواہی دینے والوں کے ساتھ، تو شاہدین سے مراد انبیاء ہیں، کیونکہ ہر نبی اپنی امت کے حق میں گواہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ یہاں شاہدین سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت ہے، کیونکہ یہ انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے۔ انہوں نے اپنی قوموں کو تبلیغ کی، پیغام پہنچایا۔ وَمَكَرُوا، اگلی آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 54۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
اور یہودیوں نے بھی خفیہ تدبیر کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پوشیدہ تدبیر کی، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے، مسیح کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پوشیدہ تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، یعنی مؤثر با اثر تدبیر کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ لوگ جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کفر محسوس کیا، جب ان لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، کلبی نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی ایک جماعت کو ملے، جب انہوں نے اسے دیکھا تو کہا جادوگرنی کا بیٹا آیا ہے۔ انہوں نے آپ پر اور آپ کی ماں پر تہمت لگائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں بددعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں خنزیر بنا دیا۔ جب یہودیوں کے رئیس یعنی سردار اور اس کے امیر نے یہ دیکھا تو وہ گھبرا گیا اور آپ کی دعوت سے خوف کھانے لگا، ڈرنے لگا، تو تمام یہودی آپ کو قتل کرنے پر متفق ہو گئے، جمع ہو گئے اور قتل کرنے میں جلدی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل امین نے آپ کو کھڑکی سے اندر داخل کیا اور چھت کے روشن دان سے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ یہودیوں کے سردار نے آپ کے ایک ساتھی تیتیانوس کو اندر بھیجا تاکہ آپ کو قتل کر دے۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی گئی، یعنی اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا گیا۔ وہ آدمی کو، یہودیوں کا جو ساتھی اندر آیا تھا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا گیا۔ جب وہ آدمی باہر نکلا تو یہودیوں نے یہ سمجھا کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اسی چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے تدبیر کی، اللہ نے اس سے بہتر تدبیر کی۔ مکر جو ہے اصل میں ایسے ہیلے کو کہتے ہیں، تدبیر کو کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے کسی غیر کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس فعل کی نسبت مقابلے کے طور پر ہوتی ہے۔ زجاج نے کہا کہ اللہ کے مکر سے مراد ان کے مکر کی انہیں سزا دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ان کے مکر کی ان کو سزا دی، تو جزا کو بھی فعل کا نام دیا گیا، کیونکہ جزا بھی یعنی مکر کا بدلہ بھی اس کے عمل کے مقابل میں ہوتا ہے، یعنی جزا بھی اس کے عمل کے مقابل میں ہوتی ہے۔ یعنی اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے، یعنی ان سے زیادہ قوت والا، طاقت والا اور زیادہ قدرت والا ہے کہ انہیں وہاں سے تکلیف پہنچائے جس کا وہ اندازہ بھی نہ کر سکے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 55۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ یقیناً میں پوری عمر تک پہنچاؤں گا تمہیں اور اٹھانے والا ہوں تمہیں اپنی طرف اور پاک کرنے والا ہوں تمہیں ان لوگوں سے یعنی ان کی تہمتوں سے جنہوں نے انکار کیا یعنی تیرا انکار کیا، اور بنانے والا ہوں ان کو جنہوں نے تیری پیروی کی، غالب یعنی ان کو غالب بنانے والا ہوں جنہوں نے آپ کی پیروی کی کفر کرنے والوں پر قیامت تک، پھر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے تم نے، بس میں فیصلہ کروں گا، یعنی اس وقت میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان جن میں تم اختلاف کرتے تھے، یعنی ان معاملات میں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اذ قال اللہ، یہ جو ہے مکر اللہ کی ظرف ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی تو اس کا یہ ظرف بن رہا ہے، یا یہ فعل محذوف کی ظرف ہے، ایک چھپا ہوا فعل ہے اس کا یہ ظرف بنے، جیسے وقع یعنی واقع ہوا، الا سے مراد یا ورافعک الیہ، اس سے مراد کرامت کی جگہ یا فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے،
حسن بصری، کلبی اور ابن جریح نے کہا کہ اس کا معنی ہے کہ میں تجھے قبض کرنے والا ہوں، اٹھانے والا ہوں، اور دنیا سے بغیر موت کے اٹھانے والا ہوں۔ بغوی نے کہا کہ اس معنی پر دو تعویلیں ہیں، دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلی تعویل میں تمہیں اپنی طرف مکمل طور پر اٹھانے والا ہوں بغیر کسی کمی کے، یا عربوں کے اس قول سے مشتق ہے توفیت کذا، یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے توفیت کذا جب یعنی اس وقت بولتے ہیں جب تو پورا حق وصول کر لے، جب پورا حق وصول کرے۔ دوسری تعویل میں دوسرا مطلب جو بیان کرتے ہیں یا مطلب لیتے ہیں، اس میں جو ہے تجھے قبض کرنے والا ہوں، تو یہ عربوں کے اس قول سے ماخوذ ہے توفیت منہ کذا، یعنی جب تو اس سے وہ چیز قبض کرے، لے لے۔ ابن جریر نے ربیع بن انس سے روایت کیا ہے کہ یہاں توفا سے مراد نیند ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سو گئے تھے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نیند کی حالت میں ہی آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں تجھے نیند عطا کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے هو الذی یتوفاکم باللیل۔ بعض نے کہا کہ یہاں توفا سے مراد موت ہے۔ علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ میں تجھے موت عطا کرنے والا ہوں۔ بغوی نے کہا کہ اس صورت میں بھی اس کی دو تعویلیں ہیں، دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں۔ وہب کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دن کی 3 ساعتیں موت عطا کی، 3 گھڑیاں جو ہے موت عطا کی، اور پھر انہیں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ محمد بن اسحاق انصاری نے کہا کہ لوگوں کا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 7 ساعتیں، 7 گھڑیاں جو ہے موت عطا کی اور پھر زندہ کیا، پھر آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ ابن جریر نے بھی ان سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ ضحاک نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آسمان سے اتارنے کے بعد تجھے موت عطا کرنے والا ہوں اور تیری معین یعنی طے شدہ مدت تک مہلت دینے والا ہوں، اس حال میں کہ تجھے یہودیوں سے محفوظ رکھتے ہوئے اور اس سے قبل ہی آسمانوں کی طرف اٹھانے والا ہوں۔ یہاں واو مطلق جمع کے لیے ہے، ورافعک الیہ، واو جو ہے جمع کے لیے ہے، ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اس کی نفی کرتا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے اس کی نفی کرتا ہے، یعنی اس کے خلاف کو بتا رہا ہے، کیونکہ یہ ارشاد اس بات پر دلالت کرتا ہے، اس بات کو بتا رہا ہے کہ آپ کی قوم آپ کی وفات کے بعد نصرانی ہوئی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد وہ نصرانی بنے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں توفا سے مراد یا تو آسمانوں کی طرف اٹھانا ہے یا اٹھانے سے قبل موت کا آنا ہے۔ میرے نزدیک ظاہر بات یہ ہے کہ یہاں توفا سے مراد بغیر موت کے آسمانوں کی طرف اٹھانا ہے، کیونکہ رب العالمین کے اس ارشاد وما قتلوہ وما صلبوہ، یعنی نہ انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا۔ تو اس کے ملاحظے کے بعد، اس پر غور کرنے کے بعد وجدان یعنی عقل جو ہے اسی بات کی گواہی دیتی ہے، وجدان اسی بات کی گواہی دیتا ہے، کیونکہ اگر موت کی نفی نہ کی جائے تو قتل کی نفی کا کوئی فائدہ نہیں۔ موت کا اگر انکار نہ کیا جائے تو قتل کے انکار کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قتل سے غرض بھی تو موت ہوتی ہے، قتل کا مقصد بھی تو موت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی موت کی نفی کا جو لفظ ہے نا، اس کے بعد والا آسان لفظ بولیے، پھر سے پورا موت بول کے اپن بولیں گے تو لمبا ہو جائے گا۔ موت کی نفی، انکار، ایسا آپ بولیے کیسا رہیں گے؟ ویسے مناسب رہیں گے نا، یا پھر پورا لفظ نہیں، یعنی انکار بول دیں گے نا بس ختم، یعنی انکار۔ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی، وہ ضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم کو عادل، انصاف کرنے والا، حاکم، فیصلہ کرنے والا بنا کر بھیجے گا، جو صلیب کو توڑیں گے، جو جس پر سولی چڑھائی جاتی ہے اس کو توڑ دیں گے، اور خنزیر کو قتل کریں گے، اور جزیہ ختم کر دیں گے، ٹیکس ختم کر دیں گے، مال بہائیں گے یعنی مال خرچ کریں گے، یہاں تک کہ کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ انتہا یہ ہوگی کہ ایک سجدہ
آخری معاملہ بتا رہے ہیں کہ ایک سجدہ دنیا اور معافیہ، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر چاہو تو پڑھو کہ بے شک اہل کتاب آپ کی وفات سے پہلے ایمان لائیں گے، متفق علیہ۔ انہیں سے ایک اور روایت میں ہے تو کہ تمہاری کیا حالت ہوگی کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، تمہارے درمیان تشریف لائیں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ امام مسلم کی روایت ہے کہ اونٹنیاں چھوڑی جائے گی، ان پر سوار ہو کر دوڑ نہیں کی جائے گی، اور بخل یعنی کنجوسی، باہم بغض یعنی آپسی بغض، اور باہم حسد یعنی آپس کی جلن، یہ سب چیزیں جاتی رہے گی، ختم ہوتی رہے گی۔ لوگوں کو مال کی دعوت دی جائے گی، کوئی قبول نہیں کرے گا۔ مال لینے کے لیے کہا جائے گا، کوئی نہیں لے گا۔ آپ سے ہی مروی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول یعنی اترنے کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کے علاوہ تمام دین ختم ہو جائیں گے۔ آپ جو ہے دجال کو ہلاک کریں گے، ختم کریں گے، پھر آپ 40 سال تک رہیں گے، پھر آپ کا وصال ہوگا تو مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ بغوی نے بھی اسی طرح کہا۔ ابن جوزی نے کتاب الوفات میں کتاب الوفا میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین کی طرف نازل ہوں گے، اتریں گے، شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوں گی، آپ 45 سال یہاں رہیں گے، پھر ان کا وصال ہوگا، پھر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے روضہ اقدس میں دفن کیا جائے گا۔ پس میں اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں اور حضرت عیسیٰ ابن مریم ایک ہی قبر میں رہیں گے، یہ جگہ ابو بکر و عمر کی قبروں کے درمیان ہوں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت حق پر جہاد کرتی رہے گی، یعنی حق کے لیے لڑتی رہے گی، یہ قیامت تک ظاہر رہیں گے، غالب رہیں گے۔ فرمایا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اس مومن جماعت کا امیر انہیں کہے گا، یعنی جو مومن جماعت کے امیر ہوں گے وہ کہیں گے، آؤ ہمیں جماعت کراؤ، تو فرمائیں گے نہیں، تم میں سے بعض پر امیر ہے، یعنی ایک دوسرے پر تم ہی امیر ہو۔ یہ اس امت کی تعظیم کے لیے فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث معراج میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا، متفق علیہ۔ وَمُطَہِّرُکَ یعنی ان کے بدلے پڑوس سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ بھی بتائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی فرمایا کہ میں جو ہے تمہیں پاک کرنے والا ہوں یہ لوگوں کی تہمتوں سے، لوگ جو تم پر تہمت لگاتے ہیں اس سے پاک کروں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ذکر فرمایا کہ ان کو غالب کروں گا، یعنی اکثر طور پر دلیل اور تلوار سے غالب رہیں گے، آپ کے پیروی کرنے والے غالب رہیں گے، زیادہ تر آپ کی اتباع کرنے والے حواری ہیں، یعنی آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، پیروی کرنے والے۔ اسی طرح وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے مسلمان جنہوں نے آپ کی تصدیق کی، جنہوں نے توحید میں آپ کے دین کی اتباع کی، پیروی کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کی وصیت پر عمل کیا، جب فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ یعنی ایک رسول کی خوشخبری دینے والے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائیں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ اس سے مراد نصارہ ہیں، قیامت تک وہ یہودیوں پر غالب رہیں گے۔ آج تک یہودیوں کا نصارہ پر غلبہ نہیں ہوا، یہودیوں کی حکومت ختم ہو گئی، اب ان کے لیے حکومت اور سلطنت نہیں رہی، اب حکومت اور بادشاہت نصارہ کی طرف چلی گئی۔ اس وجہ سے یہاں اتباع ادعا اور محبت، اتباع جو ہے ادعا اور محبت کے معنی میں ہوگا، یعنی جو پیروی کرے، مطلب یہ کہ بھائی اس کا دعویٰ کرے اور محبت کرے، تو دین کی اتباع میں نہ ہوگا صرف، کیونکہ دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، ہاں محبت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ پھر اس کے بعد ہے ایک یہاں پر ضمیر لائے
جس میں تم اختلاف کر رہے تھے. تو مطلب یہاں پر مخاطب کی ضمیر جو ہے تم اختلاف کر رہے تھے مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں، پیروی کرنے والوں اور آپ کے انکار کرنے والوں کے لیے ہے. یہاں مخاطبین کو غائبین پر غلبہ دیا گیا ہے. یعنی دین کے معاملے میں تم اختلاف کرتے ہو. پھر اس حکم کی وضاحت کی جس اگلی آیت کا نمبر 56 سورہ آل عمران. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. تو وہ جنہوں نے کفر کیا میں عذاب دوں گا انہیں سخت عذاب دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار. دنیا میں عذاب شدید سے مراد قتل کرنا اور قیدی بنانا، جزیہ لگانا یعنی ٹیکس لگانا اور ذلیل و رسوا کرنا ہے. عذاب آخرت سے مراد آگ ہے. مددگاروں سے مراد ایسے لوگ ہیں جو انہیں عذاب سے محفوظ رکھ سکے، بچا سکے. اگلی آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 57. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور وہ جو ایمان لائے اور کیے نیک کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دے گا انہیں ان کے اجر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں محبت کرتا ظلم کرنے والوں سے. حفص نے، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے فیوفیہم غائب کا صیغہ پڑھا ہے، جبکہ باقی قراء نے جمع متکلم کا صیغہ پڑھا ہے، یعنی فنوفیہم ہم پورا اجر دیں گے. لا یحب الظالمین سے مراد یہ ہے کہ وہ کافروں پر رحم نہیں فرماتا. جب وہ رحم نہیں فرماتا تو ان کے کفر کے نتیجے میں ان کو عذاب دے گا. اہل تاریخ کا کہنا ہے کہ جب حضرت مریم کی عمر جو ہے 13 سال ہوئی تو حاملہ ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت جنا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے ان کے بطن سے، پیٹ سے، جب اسکندر کو بابل پر غلبہ پائے، یعنی غلبہ پا کر 65 سال 65 ایئرس ہو چکے تھے. کن پر غلبہ پا کر 65 سال ہو چکے تھے؟ اسکندر پر. اسکندر ایک علاقہ کا، ہاں ایک ریاست ہے پوری ایک. تو بابل پر غلبہ پا کر جو ہے یعنی 65 سال ہو چکے تھے. اس وقت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب آپ کی عمر 30 سال تھی، 30 ایئرس. بیت المقدس سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف میں لیلۃ القدر میں اٹھایا، شب قدر میں آپ کو اٹھایا. اس وقت آپ کی عمر جو ہے 33 سال تھی، 33 ایئرس. آپ کی نبوت کا زمانہ 3 سال پر محیط ہے، یعنی 3 سال کا زمانہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد حضرت مریم 6 سال تک زندہ رہیں. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب اس آدمی کو قتل کر دیا گیا اور سولی پر لٹکا دیا گیا جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ یعنی شباہت ڈالی گئی تھی، شکل صورت ڈالی گئی تھی، تو حضرت مریم اور ایک عورت روتے ہوئے آئیں جس کے حق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور وہ صحت یاب ہو گئی تھی. تو ان دونوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور ان سے پوچھا تم دونوں کیوں رو رہے ہو؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، مجھے تو خیر کے سوا کچھ نہیں پہنچا، یعنی میرے پاس تو بھلائی ہے. بے شک جسے سولی پر لٹکایا گیا ہے اس پر تو میری شبیہ ڈالی گئی تھی، یعنی اسے میرے جیسا بنا دیا گیا تھا. جب 7 دن گزر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ حضرت مریم کے پاس جاؤ جو پہاڑ میں اپنے بیٹے کا سوگ منا رہی ہے، غم منا رہی ہے. ان جیسا نہ کوئی رویا نہ کسی نے سوگ منایا، اللہ، اور نہ ہی ان جیسا کوئی غمگین ہوا. پھر آپ کے حواری جمع ہوئے، ان کے ساتھی چاہنے والے جمع ہوئے. آپ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے کے لیے جو ہے زمین پر پھیلا دینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایسا کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسا کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کے پاس اتارا. جب سراپا نور بن کر آپ اترے تو سارا پہاڑ روشن ہو گیا. آپ کے حواری یعنی آپ کے ساتھی جو محبت کرتے تھے سچے دل سے وہ جمع ہو گئے. آپ نے انہیں داعی بنا کر یعنی دعوت دینے والا بنا کر زمین میں پھیلا دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. یہی وہ رات ہے جس میں نصارہ جمع ہوتے ہیں، جو کرسچن لوگ ہیں یہی رات میں جمع ہوتے ہیں آج بھی. جب صبح ہوئی تو ہر حواری
یعنی جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دل سے چاہنے والے تھے، ان کی زبان میں گفتگو کر رہا تھا جن کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھیجا تھا۔ ہر حواری انہی کی زبان میں گفتگو کر رہا تھا۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 58، جس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے۔ آج کے سلسلہ درس کو یہیں موقوف کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران درس اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔